عورت کو دیکھیں فتنے نظروں سے شروع ہوتے ہیں۔ اب اس معاملے میں ایک چیز یاد رکھیے، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں اور بہت سے نوجوان بھی اس میں وہ ہوتے ہیں، اور بہت سے نوجوان پتہ نہیں خود سے امت کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں جبکہ ان کو دیا نہیں جاتا، خود بیڑا اٹھا کے گھومتے رہتے، سروے کرتے رہتے۔ بہرحال کیا خراب لڑکی ہے دیکھو یہ، یا بھائی کیوں خراب ہے؟ جب میں دیکھتا نا میرے کو دیکھتے رہتی، کتنی خراب لڑکی دیکھو۔ اچھا اتنی خراب ہے؟ جب تم دیکھتے تو وہ تم کو دیکھتی؟ ہاں دیکھو جب بھی میں دیکھتا نا میں گھورتی رہتی۔ چلو ٹھیک ہے، کبھی اس لڑکی سے پوچھنا پڑے گا میں تمہارے بارے میں کیا، وہ بولیں کتنا دیکھو ذلیل آدمی ہے وہ، جب بھی میں ادھر دیکھتی ہوں میں طرف دیکھتا رہتا۔ سمجھے آپ؟ دونوں طرف سے معاملہ ہوا، جب ہی معاملہ ہوا، اس لیے کہ اس کو لگا آپ گھورتے تو اس نے گھوری، اور آپ کو لگا وہ گھورتی ہے بول کے آپ نے گھورا، ہے نا۔ اب میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے شریعت نے حکم دیا کہ مردوں سے کہہ دو نظریں نیچے رکھے، بعد میں دوسری آیت میں کہا عورتوں سے کہو نظریں نیچے رکھے۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں کہا مردوں سے کہو کہ نظریں نیچے رکھے، اگلی آیت میں کہا عورتوں سے کہو نظریں نیچے رکھے۔ تو پہلے مرد نظریں نیچے رکھے، مثال کے طور پر ایک عورت بری ہے، وہ آپ کو گھورتی ہے، آپ نظریں نیچے رکھ کے رکھتے، کتنی دیر گھوریں گی وہ؟ کتنی دیر گھوریں گی؟ وہ بولیں گے تو دیکھتا ہی نہیں، چھوڑو اس کو آگے۔ اب پورے سماج کے مرد نیچے دیکھتے، کوئی اوپر دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کسی لڑکی کو دیکھا کہ نیچے دیکھا، لڑکیاں کیا کریں گی؟ تھوڑے دن بعد وہ بولیں گی کوئی دیکھتا ہی نہیں، کیا فائدہ دیکھ کر ان کو، کیا فائدہ فیشن کر کے، کس کو بتانا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں سماج میں۔ شریعت بڑی حکیمانہ ہے، اس لیے پہلے مردوں سے کہا تم نیچے کرو تو عورتیں کریں گی، تم اوپر رکھو گے تو پھر امید مت کرو اس فریق سے، وہ تو فریق کمزوری ہے۔ پھر کہا مردوں سے آیت نمبر 30 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہہ دو مومن مردوں سے نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگلی آیت نمبر 31 میں کہا اور کہہ دو مومنہ عورتوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اپنے باپ کے، اپنے شوہر کے، اور پھر تفصیلات آتی ہے پھر آیت کے اندر۔ تو نظروں کو مرد نیچے رکھے سب سے پہلے۔ نوجوان نظر نیچی کر دے، میرے کالج میں بہت بری لڑکیاں دیکھتی ہے، تو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ نظر نیچے رکھیے۔ سب تھوڑے دن بولیں گے بڑا نظر نیچے رکھتا ہے، بعد میں کوئی آپ کو دیکھے گا نہیں اور معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں کچھ بھی۔ تو نظروں کو نیچے اگر کوئی کنٹرول نہ کر سکے، نظریں وجہ، نظریں جب ملتی ہے خیالات آتے ہیں، چیزیں جب دیکھتا ہے خیالات آتے ہیں، خیالات کو انسان پھر عملی شکل دیتا ہے، یاد رکھیے کبھی بھی۔ تو نظروں کی حفاظت غض بصر جس کو کہتے ہیں، تو نظروں کی حفاظت غض بصر جس کو کہتے ہیں، نظروں کی حفاظت یہ سب سے اہم رول ہے، یاد رکھیے۔ مسنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور کہا اے علی، آپ نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول ہم سڑکوں سے جاتے، بازاروں میں جاتے اور کبھی بے ساختہ نظر پڑ جاتی، نہیں چاہتے پھر بھی دکھ جاتا ہے، تو کہا اے علی جب تمہاری کسی پر نظر پڑ جائے جو کہ تمہارے بس میں نہیں تھی، اچانک پڑ جائے اور کچھ دکھ جائے تو چہرے کو پھیر لیا کرو، اس لیے کہ پہلی نظر معاف ہے، اس کے بعد جو ہوں گی اس کا گناہ انسان کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہیں گیا، اچانک کچھ ایسا دکھ گیا جو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، آپ نظر پھیر لیجیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اس میں سے بھی راستہ نکالتے ہیں، ہے نا۔ کسی سڑک پر بیٹھ گئے، کوئی خاتون دکھ گئی تو دیکھتے رہتے، کبھی دھکا دے رک جا بھی، پورا لے جا کر اس کو سڑک کے ادھر چھوڑنے کے بولتے، اب بول پہلی نظر تھی، اگر تو روک دیتا تو دوسری ہو جاتی، گناہ میں چل جاتا میں، اس لیے میں نے ایک ہی نظر رکھا پوری اس پر۔ سبحان اللہ، پہلی نظر جو بے ساختہ پڑ جائے، اچانک دیکھ لیا اور پھر نیچے کر لیا آپ نے کہ یار کوئی غیر محرم ہے، یہ ہے اس کا معنی، نہ کہ یہ کہ پہلا جو ہے پلک مارنے سے پہلے جتنا دیکھ سکتے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو نظر جو ہوتی ہے یاد رکھیے اس کو آپ حفاظت کیجیے، نظر کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ تو نوجوان اگر چاہتے ہیں اپنی زندگیوں کو اچھا گزارے، والدین بھی ان کو تربیت دیں اور ہم کوشش کریں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور نظروں کی حفاظت کا فائدہ کیا ہے دیکھیں، سنیے، طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ آنکھ سے حفاظت رکھیں، کبھی آگ میں نہیں جلائیں گے۔ پہلا فرمایا وہ آنکھیں جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو، جہاد کے اندر مسلمان فوجوں کا پہرا دیا ہو۔ دوسرا فرمایا وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی ہو، اور وہ آنکھیں جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی۔ یہ 3 آنکھیں اللہ نہیں جلائیں گا کبھی۔ جب آنکھیں نہیں جلیں گی تو وہ جسم بھی نہیں جلیں گا، اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو 3 آنکھوں کو اللہ نہیں جلائیں گا، آنکھ کا عذاب نہیں دیں گا۔ ایک وہ آنکھیں جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی تھی، دوسری وہ آنکھیں جو اللہ کی خوف سے روئی، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام دیکھنے سے پرہیز کرتی تھی۔ تو نظروں کی حفاظت بہت زبردست ضروری ہے، خواتین بھی اس کا لحاظ رکھیں، مرد بھی اس کا لحاظ رکھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نوجوان بہرا نہ ہو، ہم اپنی نظروں کی پاکیزگی کریں، بری چیزیں، برے افعال، برے معاملات، برے کام، بری چیزیں دیکھیں۔ اور آج کل بہرحال انٹرنیٹ میڈیا اتنا عام ہو چکا ہے، برائی بہت عام ہے، فوراً نظر نیچی کرے وہاں سے نکل جائے۔ کوئی خاتون ہے فوراً نظر نیچی نکل گیا، کوئی غیر محرم فوراً نظر نیچی رکھی، معاملہ کر لیا اپنا، ٹھیک۔ اسی طرح